بسم اللہ همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لقد علق بالنیات هذا الانسان بضعۃ هي اعجب ما فيه ذلك القلب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس کردار ساز راستے کا نام ہے کہ جو انسان کے خراب سے خراب کردار کو بہترین کردار میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کردار ساز یعنی کردار بنانے والا۔ راستے ہیں، ہر راستے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور ہر راستے کا اپنا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے راستے ہیں، اگر آپ دہلی کے روڈ پہ چل رہے ہیں، بالفرض ہم یوں ہی ایک نام لے رہے ہیں، دہلی کے روڈ پہ چل رہے ہیں تو دہلی کے روڈ پہ چل کے مثلاً کلکتہ نہیں پہنچیں گے آپ۔ جس راستے پہ جائیں گے اسی جگہ، آپ دہلی کے ٹرین پہ بیٹھے ہیں تو کسی اور شہر نہیں پہنچیں گے، بس اسی پہنچیں گے یا اس روٹ پہ جو راستے جو اسٹیشن پڑتے ہیں اس پہ پہنچیں گے۔ تقوی پروردگار انسان کے لیے اس کے مقصد حیات کو طے کرتا ہے، زندگی کے مقصد کو۔ تقوی پروردگار سے جو بہت اہم چیز ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن بہت زیادہ یہ مشکل پائی جاتی ہے۔ بچہ اسکول میں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کیا بننا ہے تم کو، کیا کرنا ہے، دیکھتے ہیں ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی اس کا زندگی کا مقصد طے نہیں ہوا ہے۔ بعض اوقات تو لوگ کافی ایج ان کی گزر جاتی ہے اور زندگی کے مقصد کو طے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ غفلت میں ہوتے ہیں، اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہوتے ہیں، فکر اتنی نہیں کھلی ہوتی ہے کہ اپنے زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچیں۔ تقوی پروردگار جہاں انسان کو راستہ دکھاتا ہے وہیں انسان کے افکار کو کھولتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ فکر اور افکار کیسے کھلتی ہیں۔ لہٰذا تقوی پروردگار انسان کی زندگی کے مقصد کو، تقوی پروردگار کے راستے پہ چلنے والے انسان کی زندگی کا مقصد سب سے اہم یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی مرضی کو حاصل کر لے، رضائے پروردگار کو حاصل کر لے۔ اس رضائے پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے پھر چھوٹے چھوٹے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں۔ مثلا ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں یہ بنیں گے، ہوتا ہے، لوگوں کا خواب ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم انجینئر بنیں گے، ہم پائلٹ بنیں گے، ہم فلاں بنیں گے۔ یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے، مین مقصد زندگی کا یہ نہیں ہے، یہ سیکنڈری مقصد ہے کہ ہم یہ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ اس ایک پروگرامنگ کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ ہم اس جگہ تک پہنچیں گے۔ اصل مقصد زندگی کا رضائے پروردگار، قربت پروردگار، خدا کو راضی کر لینا، خدا سے نزدیک ہو جانا۔ لہذا تقوی پروردگار اس راستے پہ انسان کو لے جاتا ہے کہ جو راستہ انسان کو رضائے پروردگار تک پہنچائے، انسان کو اس کے مقصد حیات تک پہنچائے۔ تو اب اگر ہم اپنے آپ کو تقوی پروردگار کے راستے پہ لگا دیں تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سورہ حج میں کیا کہتے ہیں ہم؟ وَلَضَّالِّينَ، پالنے والے ہم کو گمراہوں کے راستے سے بچا ہے کہ نہیں؟ یہ گمراہوں کے راستے سے بچانے والا جو راستہ ہے وہ تقوی پروردگار کہ جو صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے جو ہم کو گمراہوں کے راستے بھی بچاتا ہے اور مغضوب یعنی جس پہ خدا کا غضب نازل ہوا اس راستے سے بھی بچاتا ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں، سورہ مومنون کی روشنی میں مومنین کے لیے جو عبرتیں بیان کی گئی ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزری آیات میں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس میں منکرین رسول یا منکرین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار یا رسول کی دعوت، رسول کے پیغام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کیے،
استکبار کیا. خوب استکبار کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی. استکبار کیا، طرح طرح کے بہانے بنائے، طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کی مکاریاں، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. خداوند متعال نے ان آیات میں کہ جو اس کے بعد کی آیتیں ہیں، ان آیات میں ان کے بہانوں کا منہ توڑ جواب دیا. 5 چیزیں ہیں کہ جن سے خداوند متعال نے ان کے بہانوں کا جواب دیا ہے. خوب شاید ان 5 میں سے 2 یا 3 آج ہو پائے، باقی انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں یا جمعوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلی چیز جو خداوند متعال نے کہا کہ کیا انہوں نے ہماری بات پہ غور و فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ہماری چیز پہ، ہماری بات پہ غور و فکر نہیں کیا؟ یاد رکھیں کہ فکر انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے. سوچنا انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے. ابھی محفل میں ہم نے آپ کے سامنے ایک امام رضا علیہ السلام کی حدیث پیش کی تھی. کثرت صوم و صلات، بہت زیادہ نماز و روزہ عبادت نہیں ہے، کثرت فکر عبادت ہے. فکر کرنا چاہیے. کیا نعمت فکر ان کے پاس نہیں؟ انہوں نے فکر نہیں کیا. یعنی جب انسان فکر نہیں کرے گا تو اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. دشمن کی اہم سازشوں میں سے ایک یہ سازش ہے کہ ہم کو فکر کے مرحلے سے روک لے، فکر نہ کرنے دے. کیونکہ جب انسان فکر کرتا ہے تو اس کے اندر خود سمجھنے اور فیصلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے. جو انسان فکر نہیں کرتا ہے وہ مزدور بن کے رہ جاتا ہے. مزدور سوچتا ہے، لیبر کیا کرتا ہے؟ لیبر کچھ سوچتا ہے. آپ ایک ٹیکسی بھی ہائر کیجئے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اس کو نہیں سوچنا. آپ اس سے کہیں گے فلاں جگہ لے چلو. لیبر لے کے آئیے تو لیبر کو نہیں معلوم کیا کرنا ہے. آپ کہیں گے کہ اینٹ یہاں رکھو، فلاں چیز یہاں رکھو، فلاں کام یہ کرو. سوچنے کا کام آپ، اس کا کام کیا ہے؟ خالی بس آرڈر پہ جو بھی. خداوند متعال نے دین میں فکر جیسی نعمت دی ہے. آج اس وقت بھی لوگوں سے فکر کے خزانوں کو اور فکر کی نعمتوں کو چھین لیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کسی نے کہہ دیا کہ رسول ساحر ہے تو انہوں نے کہہ دیا ساحر. ساحر یعنی جادوگر. کہا رسول مجنون ہے، کہا رسول مجنون ہے. کچھ بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کچھ باتوں کو نکالتے تھے، سب ان کے پیچھے بھیڑیوں کی طرح بھاگتے تھے. جو لوگ فکر نہیں کرتے ہیں ان کی مثال بھیڑیوں کی جیسی، بھیڑ کی جیسی ہوتی ہے. بھیڑیا تو اسلام بھیڑ کی جیسی. بھیڑ جانتے ہیں کیا؟ بھیڑ کچھ سوچتی نہیں، پورا گلہ ہوتا ہے نا، پورا ان کا جھنڈ. اگر بھیڑ کا پہلا فرد یا پہلی بھیڑ کنویں کے اندر گر جائے تو باقی کود جاتے ہیں اس کے پیچھے. فکر نہیں ان کے پاس، بس چلنا ہے. وہ لکیر کے فقیر ہیں جسے کہا جائے. لہٰذا کسی نے کہہ دیا کہ رسول نعوذ باللہ مجنون ہے، سب نے کہا مجنون ہے، بھیڑ کی طرح ایک کے پیچھے. رسول جادوگر ہیں، سب نے کہا رسول جادوگر. کسی نے کہا کہ ابو طالب کافر ہیں، سب نے کہا ابو طالب کافر. کسی نے کہا نعوذ باللہ امام علی بے نمازی ہیں، سب نے کہا بے نمازی. یہ بھیڑ ہے، ان کے پاس فکر نہیں ہے، اپنی عقل نہیں ہے. سوچنے کی جو قوت تھی وہ سلب کر لی گئی ہے، چھین لی گئی. ان سے وہ جب سوچنے کی قوت لے لی گئی ہے تو اب یہ ایک روبوٹ کے جیسے ہیں، جو کہیے گا وہ کریں گے، حیوان کے جیسے. اسی طریقے سے آج بھی ہم سے قوت فکر لے لی گئی ہے. اب اس قوت فکر کو لینے کے بعد کبھی واٹس ایپ پہ آتا ہے 2 رکعت نماز یہ پڑھ لو، ہم فوراً جھٹ جاتے ہیں. 4 رکعت نماز یہ پڑھ لو. وہ چیزیں کہ جو ہمارے اسلام کے اساس اور بنیاد کے مقابلے میں ہے، ہم سے وہ بھی کرایا جاتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ قوت فکر نہیں ہمارے یہاں، سلب ہو گئی. اسلام کے نام پہ اسلام کے خلاف ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں. بعض اوقات مشہور ہے نا وہ جمعۃ الوداع، 4 رکعت نماز پڑھ لو تو ساری زندگی کی قضا نماز معاف ہو جائے. سب جانتے ہیں کہ قضا نماز سوائے قضا نماز کے اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. پھر یہ کیسے انسان نے مان لیا؟ یہ بھیڑ، فکر نہیں اس کے پاس، اتنی بھی سوچنے کی طاقت نہیں. جب انسان کے پاس فکر نہیں ہوتی ہے تو انسان کو پھر دعا پڑھائی نہیں جاتی ہے، کام پہ لگایا جاتا ہے. پھر نماز نہیں پڑھائی جاتی ہے، پھر کام پہ لگایا جاتا ہے نا. آپ کے بامبے کی اصطلاح ہے یہ، کام پہ لگا دیا ان کو. تو اس کے لیے بعض اوقات یہ جو شکل عبادت، واقعی عبادت نہیں ہے، شکل عبادت، یہ کام پہ. جب انسان کے پاس فکر نہیں ہوتی ہے تو صحیح و غلط کا فرق نہیں محسوس کرتا. رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ لوگ کی جو اسلام کے خلاف ایکٹیویٹی کرتے تھے وہ اسلام کی مسند پہ آئے، مسلسل قابض رہے. لیکن چونکہ فکر نہیں تھی اس لیے مسلمان نہیں پہچان پایا کہ کون صحیح کون غلط.
سوچا نہیں. جن کے پاس معلوم تھا ان کی شجاعت نہیں تھی وہ ایک الگ چیپٹر. فکر نہیں تھی. اور آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس مرجعیت کے سائے میں آج تک ہمارا دین محفوظ رہا ہے، آج 4 سڑک چھاپ چھوکرے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، بے فکر لوگ اس پہ لبیک کہتے ہیں. حیوان ہے یہ، حیوان ایک کے پیچھے بھاگ، معلوم ہی نہیں کہ سامنے چلنے والا کون ہے، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے، اس کو دین کے بارے میں کیا معلوم ہے. نہیں، 4 حدیثیں اس نے سن لی، ان کو سنا دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. یہ بے فکر لوگ. جب تک قوم میں فکر نہیں ہوگی قوم مسلسل تنزلی کی طرف جائے گی، نیچے کی طرف جائے گی. اور جب قوم میں فکر آئے گی تو قوم بلندی کی طرف جائے گی. ہمارا آپ کا جذباتی کلام نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کا کلام ہے یہ. نماز و روزے کے نعوذ باللہ دشمن نہیں ہے، مخالفت بھی نہیں ہے. پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ کثرت صوم و صلاۃ؟ نہیں، کثرت فکر عبادت. کیوں امام اس طریقے سے تاکید کریں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ قوم کی فلاح و بہبود، قوم کی واقعی دینداری، یہ ساری چیزیں فکر میں محفوظ ہیں. جب انسان فکر کرے گا تو پھر ترقی کے راستے کی طرف جائے گا، پھر اس کو کمال حاصل ہوگا. دوسری چیز، کافی وقت ہو گیا، ہم اس پہ اگرچہ اس پہ بہت ساری گفتگو ہے کہ جس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ گنجائش نہیں. دوسری چیز جلدی سے پیش کر کے بات کو آگے بڑھائیں. پھر خدا نے کہا کہ جو چیز، جو پیام ان کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا ان کے باپ دادا کے لیے نہیں آیا تھا؟ توحید، معاد، نیکیاں، یہ چیزیں جو خداوند متعال نے ان کے لیے بھیجا ہے، تو کیا ان کے باپ دادا کے لیے نہیں ہے؟ یعنی اگر کسی عام آدمی یا مشکوک آدمی کی طرف سے یہ دعوت ہوتی تو آدمی فکر کرتا، سوچتا، یا پھر آئیے کوئی عام بات ہوتی. خوب، یہ تو وہ چیز ہے کہ جو پہلے سے ہے. توحید تو اس کے پہلے کے مذاہب میں بھی تھی، معاد تو اس کے پہلے کے مذاہب میں بھی تھی. پھر کیوں انکار کر رہے ہیں؟ انہوں نے اصلاً اس چیز کا انکار کیا جو پہلے سے بچپنے سے یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو پہلی چیز جو جواب وہ یہ کہ چونکہ ان سے فکر چھین لی گئی ہے، اس لیے یہ دوسروں کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بن گئے. دوسری چیز یہ کہ جو ان کی بنیادی چیز مذہب کی تھی، جس پہ تھے، انہوں نے اس کو بھی بھلا دیا ہے. کیونکہ خدا نے ایک سلسلے وار مذہب پیش کیا تھا، اس کے آگے ان کو یہ راستہ خود بخود مل جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے ہی مذہب کو بھلا دیا، لہٰذا اس مقام تک نہیں پہنچ پائے ہیں. انشاءاللہ باقی پوائنٹس اس کے بعد پیش کریں گے. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کے پیامات میں سے جو سلسلے وار گفتگو ہمارے درمیان چل رہی ہے آپ کے اس کلمہ قصار پہ، جس میں مولا نے دل کے بارے میں گفتگو کی ہے. وہ کہا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ایک رگ میں جس کا نام دل ہے، اور اس میں متضاد صفات کے ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں پرابلمز بھی پائی جاتی ہیں اور اس میں حکمت کے خزانے بھی پائے جاتے ہیں. اور اس سے اشارہ انسان کے اندر جو اسلامی اخلاق ہے اس کی طرف ہے. یہاں تک پہلے گفتگو ہو چکی تھی. وہ پہلا پوائنٹ کی جو انسان کے اندر، البتہ پہلا اور دوسرا، وہ پہلا پوائنٹ جو انسان کے اندر اخلاق کے خلاف ہے، مولا اس کو پیش کر رہے ہیں. کیا کہ جب اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو وہ طمع اس کو ذلیل کر دیتی ہے. طمع کہتے ہیں لالچ کو. پہلے اور دوسرے جملے میں، پہلے میں انسان کے اندر جب امید ہوتی ہے حد سے زیادہ تو وہ لالچ میں تبدیل ہوتی ہے، اور دوسرے جملے میں جب انسان کے اندر لالچ حد سے زیادہ ہوتی ہے تو حرص میں تبدیل ہوتی ہے. امید جب یہ زیادہ ہو تو لالچ جانتے ہیں آپ، جب یہ لالچ بہت زیادہ ہو تو اس کو حرص کہتے ہیں. انسان حریص ہے، کہتے نہیں، یہ دنیا کے حریص ہے، یہ مال و دولت کے حریص ہے، بہت زیادہ ان کے اندر خواہش ہے، تمنا. البتہ کلن امید بھی غلط نہیں ہے. امید اگر صحیح چیز کی اور صحیح لمٹ کے اندر ہو تو اچھی چیز ہے. امید تب غلط ہوتی ہے کہ جب لمٹ سے زیادہ، جب اندازے سے زیادہ ہو تب غلط ہوتی ہے، یا غلط چیز کی امید ہو تو غلط ہوتی ہے. آج کے اس زمانے میں ہماری ذہنیت کو اس طرف موڑ دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ عام طور سے مادیات کی امید زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو ایک دوسرے سے کس چیز کی امید کرنی چاہیے. ہر اپنے دوست و احباب سے ایک سوشل لائف گزارنے کے لیے بہت اہم ہے یہ مسئلہ کہ ہم کو اپنے دوست سے کیا امید ہو. اگر لمٹ سے زیادہ امید ہوگی تو پھر ہمارا دوست کبھی ہمارا دوست نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کبھی ہماری امید پہ کھرا ہی نہیں اترے گا وہ.
ہم کو تو اس سے بہت زیادہ امید تھی, اس نے اتنا نہیں کیا ہمارے ساتھ, اور ایسے اگر اس کو بھی ہو تب بھی یہ پرابلم پیش آئے گی, مشکل پیش آئے گی. لہٰذا امید صحیح چیز کی ہو اور صحیح. ایک مرتبہ کسی کو اپنے دوست سے امید ہے کہ وہ آپ کے لیے دین کو توڑ دے, وہ بیچارہ واقعی دیندار تھا, کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, دوستی اپنی جگہ, دینداری پہ, کہا یہ تو ہماری امید پہ کھڑا نہیں اترا ہے. معلوم یہ ہوا کہ امید کون طے کرے گا؟ اسلام کا سسٹم طے کرے گا کہ تم کو کس سے کتنی امید رکھنی چاہیے. آج سب سے زیادہ اس امید کو لے کے جو مشکل آ رہی ہے وہ علماء اور عوام کے بیچ میں. عموماً پبلک کا ذہن اس طرف مڑ گیا ہے کہ ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ہم کو وہ دعا بتائیں جس سے رزق میں اضافہ ہو, وہ دعا بتائیں جس سے ہماری مثلاً بزنس ایک دم سے بس بغیر کچھ کیے پھیل جائے, وہ دعا بتائیں جس سے مثلاً سروس میں پروموشن بغیر کچھ کیے ہو جائے. دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کو جادوگر بن کے جادو کے ذریعے سارے کام آپ کے کر دیں. لڑکا نالائق نکل گیا, اب عالم کا کام یہ ہے کہ وہ دعا بتائے تاکہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے. کیس چل رہا ہے مقدمہ, عالم ایسی دعا بتائے کہ آٹومیٹک ہم مقدمہ جیت. غلط امید یہ امید غلط ہے. یہ امیدیں رسول نے بھی پوری نہیں کی, ائمہ نے بھی نہیں پوری کی. بعض اوقات بعض لوگوں کو بھی جو قوم کے ثروت مند ہوتے ہیں, جو مالدار لوگ ہوتے ہیں, وہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں, علماء اور جو مبلغین ہیں, یہ وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں. اب یہ بھی غلط ہے. جو ہم چاہتے ہیں وہ کریں, اس کے لیے نوکر ڈھونڈیے, مولوی نہ ڈھونڈیے. اس کے لیے یہ نوکر کا کام ہے, مولوی کا کام نہیں ہے. یہ آپ کی امید غلط ہے. کیا امید رکھیں؟ امید رکھیں کہ یہ جس فیلڈ کا ہے اس فیلڈ کو ہمارے سامنے ایکسپلین کرے, پیش کرے. یہ امید رکھیں, ہمارے سامنے حقانیت کو بیان کرے. لہٰذا یہ امید ہی غلط ہے. جو انسان خود اپنی مادیات کو قربان کر کے روحانیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رہا ہے, اور آپ اس سے امید رکھیں کہ آپ کی روحانیت کو چھوڑ کے آپ کی مادیت کی بات کریں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کی مادیت کو ایک دم چھوڑ, نہیں. اگر آپ سسٹم کے مطابق کام کریں گے تو مادیت بھی سدھرے گی اور روحانیت بھی سدھرے گی. اسی دین کے نظام میں دونوں چیزیں ہیں, اور وہ مادیت روحانیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ روحانیت میں شامل ہے. لہذا جب بھی روحانیت کی بات کی جائے تو بالکل یہ امید نہ کریں کہ مادیت اس سے ہٹ گئی. یہ امید. اسی طریقے سے ہم کو بھی آپ سے غلط امیدیں نہ ہونی چاہیے. ہم کو آپ سے امید ہونی چاہیے کہ جب دین کے راستے میں ہم آگے بڑھیں, تبلیغ کریں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص بعنوان لیڈر ہے تو جب تک امت کا سپورٹ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب کے لیے ضروری ہے. لیکن امت کا سپورٹ کس فیلڈ میں؟ آج یہ دے دیجئے, آج یہ امید نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ ایک لمٹ ہے, اپنی جگہ پہ سب صحیح. ہم کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ جب ہم دین کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ آپ کے بھروسے پہ آگے نہیں بڑھیں گے, خدا کے توکل پہ آگے بڑھیں گے. آپ کے بھروسے پہ آگے نہیں بڑھیں گے, خدا کے توکل پہ بڑھیں گے. لیکن جتنا آپ ساتھ رہیں گے اتنے ہی آگے بڑھیں گے, اتنے ہی آگے بڑھیں گے. اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتا, ممکن نہیں. لہٰذا دونوں طرف سے غلط امیدیں نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اشارہ کیا جیسے پہلے بھی کہ بعض اوقات جو امیدیں ہوتی ہیں اس حساب سے اگر ہم پرسنل کام کسی سے کہیں تو خوشی خوشی کرتا ہے, لیکن جب دین کے کام کے لیے دعوت دیں تو اس کو مشکل پیش آتی ہے. اگرچہ امید یہی ہونی چاہیے اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ کا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے, مادیات کا رشتہ نہیں ہے, دینداری کا رشتہ ہے. اسی دینداری کو پھیلانے کے لیے, دینداری کو قائم کرنے کے لیے, دیندار ماحول بنانے کے لیے ہمیں آپ سے امید ہونی چاہیے, آپ کو ہم سے امید ہونی چاہیے. ہم سے مراد ہم نہیں ہیں. اگر اس لیول سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ اس بڑے لیول تک جاتا ہے جہاں پہ ہمارے مراجع موجود ہیں. ہم کیوں مراجع سے امید رکھتے ہیں کہ جو حدیث ہم نے کہیں سے سن لی اس کے مطابق وہ فتویٰ دیں؟ کیوں ہم یہ امید رکھتے ہیں مراجع سے؟ جو ہمارے کلچر میں اس کے مطابق مراجع فتویٰ دیں, کلچر کے خلاف دیں گے تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیوں ہم یہ امید رکھتے ہیں؟ جو چیزیں ہم نے آج تک نہیں سنی ہے مراجع وہ نہ کہیں, کیوں ہم یہ امید رکھتے ہیں؟ غلط امید ہے یہ. اگر آپ کے کلچر اور آپ کے علم کے مطابق مراجع کو فتویٰ دینا ہوتا تو اتنا پڑھتے کیوں؟ آپ ہی جیسے فتویٰ دیتے اسی معیار پہ, سب کو اچھا لگتا. یہ امیدیں خلاف ہیں, قانون کے خلاف ہیں.
یا اسی طریقے سے خود ولایت فقیہ، ہماری اپنی امیدیں ہیں، ہماری امیدوں پہ نہیں عزیزان محترم۔ ان سارے اختلافات کا صرف ایک حل ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کو ہم سے کیا امید ہے، ہم سب مل کے یہ کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی امید ہم سے پوری ہو جائے، تو یہ امید ایک صحیح امید ہوگی۔ اب اگر اس سے ہٹ کے کسی اور فیلڈ میں ہم کو کسی سے امید ہے، وہ غلط ہے، حد سے زیادہ امید ہے وہ غلط ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ امید لالچ میں بدلے گی، اور لالچ انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ مولانا نے کہا کہ جب انسان کی امید حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی لالچ اس کو ذلیل بنا دیتی ہے، اور پھر جب اسی لالچ میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو یہ حرص انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ توقع یا جو رول ہے اس کے زیادہ، اس سے ہٹ کے ہم کو ایک دوسرے سے امید بالکل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہم سب کی نابودی کا باعث بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں مذہبی اور تاریخی مناسبت کے حساب سے کوئی بہت اہم مناسبت نہیں ہے، حالات حاضرہ میں ہمیشہ کی طرح بہت اہم واقعات اور بہت اہم چیزیں رونما ہوئیں۔ ابھی کچھ دن پہلے سعودی عرب میں آل سعود نے یا آل سعود کی گورنمنٹ نے ایک اور عالم دین شیخ محمد عبد الہادی الحیدر کو اس لیے گرفتار کر لیا ہے کہ انہوں نے ایران کا سفر کیا تھا۔ اگرچہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی پولیٹکس میں، کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن صرف اس لیے سفر اریسٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کا سفر کیا۔ ایران کے سفر کرنے سے سعودی کو کیا مشکل ہے، اور کیوں مشکل ہے؟ سوال ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ بہرحال ایران کا سفر کرنا دنیا کے نگاہ میں کوئی جرم نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک کا قانون یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے، سوائے اس کے کہ کوئی خاص حالات پیش آ جائیں،
کہ فلاں ملک کا سفر جرم ہے، نہیں کہہ سکتا۔ خود سعودیہ کے رول میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایران کا سفر کرنا جرم ہے۔ لہٰذا وہ چیز کی جو جرم نہیں ہے اس کی بنیاد پہ اریسٹ کرنا، یہ ہمارے عالم دین پہ ظلم ہے کہ جس کو یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ وہ چیز کی جو ہمارے قانون ہمارے رول میں نہیں ہے اس کی بنیاد پہ کیسے اریسٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ خوب ایک عالم دین کہ جس کے ہاتھ میں بندوق بھی نہیں ہے، کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی فوج بھی نہیں ان کے پاس ہے، کچھ نہیں، کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ بھی نہیں لیا ہے، پھر بھی گرفتار کر لیا۔ یعنی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو، جس کے پاس فوج نہ ہو، ایسے اختیارات نہ ہوں، لیکن اگر چونکہ اس نے ایران کا سفر کیا تو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیسے خطرناک ثابت ہوگا؟ اسلحہ نہیں ہے، کیا چلائے گا آپ پہ؟ فوج نہیں ہے۔ لیکن ہاں اس جگہ پہ پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کو بھی اپنے غلط ہونے کا یقین ہے۔ دنیا میں صرف ایک چیز ہے کہ جو نہتوں کو کامیاب کرتی ہے، دنیا میں صرف ایک چیز ہے کہ جو مستضعفین کو، کمزوروں کو کامیاب کرتی ہے، وہ ہے حق اور حق کی پیروی۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا کا ہر باطل ڈرتا ہے۔ اس ایک عالم دین کو اریسٹ کر لینا یہ سعودیہ کی جیت نہیں ہے۔ گرفتار تو ظالم حکومتیں کرتی ہی آئی ہیں، ہر انقلاب میں گرفتاری دینی پڑی، کوئی بہت عیب کی چیز نہیں ہے یہ۔ لیکن ہاں گرفتار کرنے والا اپنی شکست کا اعلان کر رہا ہے کہ جو حق سے منسلک ہو جائے وہ تنہا پوری حکومت پہ بھاری ہوتا ہے۔ صرف ایک سفر نے اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی کہ پوری حکومت ایک شخص کو، ایک فرد کو گرفتار کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ لیکن بہرحال اس طریقے سے یہ مظالم غلط راستے کو کھولتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمیں اس پہ احتجاج کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے کچھ ایسی آوازیں اٹھانی چاہیے کہ جہاں پہ ہمارے ساتھ جو دنیا میں روز بروز ناانصافیاں بڑھ رہی ہیں، حد اقل کچھ نہیں تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کسی موقع پہ پیش کیا کہ اس علاقے میں سعودی عربیہ، شاید پچھلے ہفتے پیش کیا، سعودی عربیہ مسلسل ان ساری چیزوں، اپنی جو اس کی ایکٹیویٹیز، ابھی پھر اس نے حملہ کیا یمن پہ، آئے دن ایسا ہوتا آ رہا۔ ایک وہ ملک ہے کہ جو آتنکواد پھیلا رہا، بلا وجہ کسی کو مارنا، اسے کیا کہیں گے؟ کوئی ریزن ہے ان کے پاس؟ ریزن پہ بھی اس سے پہلے خطبے میں گفتگو ہو چکی ہے، کوئی معقول ریزن نہیں ہے۔ اور اگر جس چیز کو ریزن بنا رہے ہیں وہ کام انہوں نے خود کیا، اس سے زیادہ بدتر کیا، اور یمن سے اس کی توقع بھی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو چکی، ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ صرف بہانہ ہے، مقصد کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ حالات حاضرہ سے آگاہ ہونا، حالات حاضرہ سے باخبر رہنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، واقعیت کو جاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس کیوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اسلام دشمن طاقتوں کو نہیں پہچان پائیں گے، کیونکہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ظاہر میں اپنے آپ کو اسلام کا دوست ثابت کرتی ہیں، اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا دنیا کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا، باخبر ہونا، پھر اس پہ انالائز کرنا۔ ہمارے درمیان ایسے پروگرام ہونے چاہیے کہ جن میں ان حالات حاضرہ پہ ہم انالائز کریں، ہم اپنے جوانوں کی فکروں کو بلند کریں، تاکہ وہ دنیا میں جو اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں ان سازشوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جتنا اپنے، ظاہر سی بات ہے یقیناً اپنے ملک کے قانون کے اندر رہتے ہوئے، کوئی بھی خلاف قانون چیز انجام نہ دیتے ہوئے، جتنا ممکن اس کا دفاع کریں، اور اس میں کم سے کم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حقانیت سے آگاہ کریں، صحیح چیز لوگوں تک پہنچائے۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہماری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے ان وسائل کا مہیا کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی دوسرا لا کے نہیں دے گا۔ ہاں، اس کا مطلب ہی نہیں امام حسین کہتے کہ صاحب ہمارے پاس تو یزید جیسا لشکر نہیں، ہم کیسے لڑ لیں، ہمارے پاس تو حکومت نہیں، ہم کیسے نہیں۔ خب وسائل نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، وسائل نہیں ہے تو ہم وسائل کو مہیا کرنے کی کوشش کریں،
لیکن دشمن کے مقابلے میں یہ کہہ کے بیٹھ جانا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، یہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا، دفاع نہیں ہے، یہ حل نہیں، یہ راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مسلسل مڈل ایسٹ میں یا دوسری جگہوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ان سے باخبر ہوں اور ان کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج تقریباً ہمارے لیے کلیئر ہو گیا ہے کہ IS کا بنانے والا کون ہے، انہوں نے ٹریننگ کہاں سے لی، یہ کہاں سے سیکھ کیا ہے، کس کے اشارے پہ چل رہے ہیں، یہ کس کے نوکر ہیں، یہ کس کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں۔ اب دشمن کی سازشوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر یہودیت اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اسلام برباد ہو تو مسلمان کی شکل میں اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا یہ ہمارا کام ہے کہ نہیں؟ ان چیزوں تک پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خوب اس سے زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے کی ایک دوسری چیز کی، بحرین میں علماء بھی یہ پابندی لگی ہے کہ وہ بغیر گورنمنٹ کی پرمیشن کے اسپیچ نہیں دے سکتے۔ بحرین حکومت نے پابندی لگائی۔ یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے۔ ایک اسپیچ کیا کر لے گی؟ ایک مرتبہ ایک خطیب آئے گا ممبر پہ، آنے کے بعد کچھ بولے گا تو کیا مشکل ہے آپ کو؟ کوئی اسلحہ چلا رہا ہے، وہ توپ تو نہیں چلا رہا ہے، آئٹم بم تو نہیں گرا رہا آپ پہ، آپ تو پوری بمباری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا۔ لیکن نہیں، اگر زبان حق کے ساتھ چلتی ہے تو بڑے بڑے بم اور بندوق سے زیادہ وہ طاقتور ہوتی ہے۔ پاور آج جو جگہ جگہ پہ آیت اللہ نمر پہ اور فلاں پہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں، آیت اللہ موسیٰ صدر کو جو غائب کر دیا گیا، وہ اسی لیے کہ زبان حق کی حمایت میں کھل رہی تھی۔ حق کی حمایت میں کھلنے والی زبان زیادہ پاورفل ہوتی ہے بنسبت بڑی بڑی ان حکومتوں کے کہ جو باطل پہ ہوتے ہیں۔ حق کے پاور کو پہچانیں، حق کی طاقت کو پہچانیں، اور اسی کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں، اسی کی روشنی میں دیکھیں تو حق کے ساتھ کھلنے والی زبانیں کم ہوتی ہیں لیکن نتائج زیادہ ہوتے ہیں۔ باطل کے ساتھ حکومتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن نتیجہ ان کے خلاف ہوتا ہے، چاہے وہ کربلا کی جنگ ہو، چاہے اس کے پہلے صدر اسلام کی جنگیں ہوں، چاہے وہ آج کی حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہو، یا اس کے بعد کی جو جنگیں چل رہی، یا 8 سال ایران کی جنگ ہو، ایران عراق کی جنگ جو کہ عراق کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ تھا۔ اصل جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ حق میں۔ لہٰذا اگر ہم کو کسی کا اور اسلام کا کسی طرح کا کوئی بھی دفاع کرنا ہے تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق اور حقانیت سے سجا لیں۔ لڑنے کے لیے آدمی سیکھتا ہے نا، آج ہم باڈی بناتے ہیں، اپنی جم میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایک ہمارے کردار کی باڈی ہے جس کو ہم حق و حقانیت سے سجا لیں تاکہ ان مسائل سے لڑنے کے لیے، جوجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ پھر اس کے بعد مقابلے میں کتنا ہی بڑا ہو، کون ہو، اس سے ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑنے والا۔ ایک چیز اور آج کل کافی مشہور ہے، واٹس ایپ اور فیس بک پہ بہت کثرت سے ہے کہ آغا سستانی مریض، بہت کثرت سے، نہیں معلوم، ہم نے کافی کوشش کی، بہت ہاتھ پیر مارا، لیکن ابھی تک اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہونے پائی کہ واقعی آغا سستانی مریض ہے کہ نہیں۔ جو فوٹو بھی اس میں دی جا رہی ہے وہ فوٹو بھی بہت پہلے کی ہے۔ اگر مریض نہیں ہے تو پھر یہاں پہ اس کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ جی ہاں، فائدہ ہے کہ دیکھیں اس جگہ پہ پہچانیے اپنے آپ کو۔ بھیڑ والی بات آ گئی، ایک نے اگر ڈال دیا واٹس ایپ پہ تو ہم سب بھیڑ کی طرح اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، ایک نے اگر فیس بک پہ ڈال دیا تو ہم سب بھیڑ کی طرح اس کو، خود تصدیق تو کرو۔ ہم نے بعض لوگوں سے پوچھا کوئی تصدیق ہوئی؟ نہیں، کوئی تصدیق نہیں ہے، لوگ بھیج رہے ہیں۔ لوگوں کے بھیجنے سے کوئی خبر صحیح نہیں ہو جاتی۔ اگر یاد ہو تو ایک ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ واٹس ایپ پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کے فکر اور شعور کو ٹیسٹ کریں، لوگوں کا سروے کریں کہ لوگ کتنا افواہوں میں دیکھیں۔ یہ اس سامنے کی مثال، ایسے میسیج عام طور سے آیا کرتے۔ یہ ہم پہچانیں کہ سوشل میڈیا ہم سے کس طرح کھلواڑ کر رہی، اور ہم بھی کتنے نادان ہیں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو بھی میسیج آئے آنکھ بند کر کے آگے، نہیں معلوم، شاید کسی کی تمنا ہو خدا نخواستہ کہ آغا سستانی کو بیمار کرے، لیکن بہرحال خدا ان کی صحت و سلامتی میں اضافہ کرے، ان کو طول عمر عنایت کرے۔ مراجع ہمارے لیے بہت عظیم سایہ کہ جو ہم کو ہر بلا و مصیبت و آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخری چیز اس سلسلے کی
وہ یہ کہ بہرحال شادی کے ایام نزدیک کیا ہے بلکہ موجود ہیں، اور بہت کثرت سے ہمارے سماج و معاشرے میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ شادی ہے کیا؟ شادی کسے کہتے ہیں؟ دو لوگوں کے بیچ میں وہ رشتہ قائم کرنا کہ جو حرمت کو حلت میں، حلال ہونے میں تبدیل کر دے، اسی نام شادی ہے نا۔ حرام کو حلال میں تبدیل کرنے کا نام شادی ہے۔ ابھی تک یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، صیغہ عقد ہو گیا، اب یہ حلال ہو گئے، ایسے ہی ہے نا۔ اس حرام کو حلال کرنے کے لیے کتنے حرام ہم انجام دیتے ہیں، کبھی سوچا؟ غور کیجئے، ہر علاقے میں شادی سے متعلق کوئی نہ کوئی رسم ہوتی ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ تو کبھی موقع ہوا، خطبے میں اتنی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، کئی موقع ہوا تو ان رسومات پہ بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہم نے محفل میں بات کی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو توحید کے خلاف ہیں، ایسی رسومات کو اصلاً بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام رسومات کے خلاف ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں اس کے متعلق آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ جناب زید رسول کے منہ بولے بیٹے تھے، اور جب منہ بولے بیٹا کوئی ہوتا ہے تو زمانے جاہلیت میں عرب اس کو ایک دم بیٹا اور اس کی بیوی کو ایک دم اپنی سگی بہو سمجھتا تھا، اور اگر یہ بیٹا مر جائے یا طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا تھا جس کا یہ منہ بولا بیٹا ہوتا تھا۔ یہ رسم تھی۔ خداوند متعال نے اس رسم کو توڑوانے کے لیے زید کی طلاق شدہ بیوی سے رسول کو شادی کرنے کا حکم دیا۔ روایت ہے، اس پہ آیت نازل ہوئی ہے۔ زید رسول کے منہ بولے بیٹے تھے، زید کی بیوی رسول کی منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو جیسی تھی۔ زمانے جاہلیت کے قانون کے حساب سے رسول ان سے شادی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ خدا نے حکم دیا، زید کے طلاق کے بعد رسول نے ان کی بیوی سے شادی کر کے اس رسم کو توڑا ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر یہ رسم باقی رہتی تو اس رسم کے بعد آج ہم دلیل دیتے ہیں نا، خوب یہ کہتے ہیں تو کیا مشکل ہے، کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کر لینے سے کیا ہے، کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا، جائز چیز تو ہے۔ اگر رسول زید کی بیوی سے شادی کر کے اس رسم کو نہ توڑتے تو دنیا میں کتنے ایسے مواقع پیش آتے کہ جہاں کوئی انسان اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہ کر کے حرام میں مبتلا ہو رہا۔ اصلا یہ خود موقع ہی کتنا پیش آتا، شاید 100 سال میں، 200 سال، 400 سال میں ایک ایسا موقع آتا کہ ایک شخص ہے، اس کا منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بیٹے نے یہ طلاق دے دی، یا وہ بیٹا مثلاً خدا کو پیارا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ بچی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر شادی نہیں کریں گے تو حرام کا خطرہ نہیں پیش آنے والا تھا، بہت کم پیش آنے والا تھا۔ جبکہ یہ اس رسم کے مقابلے میں ہے کہ جہاں پہ رسول کی بدنامی کا خطرہ تھا، لیکن خدا نے حکم دیا، اس رسم کو توڑوایا۔ پہچانے کہ اسلام رسموں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، ہمارے پرسنل کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، رول ہے، ہم کو اپنے رول کے مطابق چلنا چاہیے۔ شادی میں یہ رسم، شادی میں وہ رسم، شادی میں ایسی رسم، شادی کے پہلے یہ رسم، شادی کے بعد وہ، خدا محفوظ۔ بعض اوقات بعض رسمیں ڈائریکٹ ٹکراتی ہیں، کوئی خاص مورد نہیں ہے، لیکن عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آمین کی رسم ہوتی ہے عین نماز کے وقت ہوتی ہے، ادھر رسم چل رہی ہے، اسپیچ چل رہی ہے، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، ادھر جماعت سے نماز ہو رہی ہے۔ کیا ہے، کس کو ہم پائمال کر رہے ہیں؟ خود نماز کے لیے جو احادیث اور روایات جو چیزیں ہیں وہ ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ پہلے یہ طے کریں کہ خود آمین کی رسم کیا ہے، تو یہ مثال آگے ہم نے پیش کر دی، ورنہ بہت ساری رسمیں، اور پھر جو حد اقل نماز کو تو پائمال نہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، بے حجابی، نامحرم سے سامنا، سج دھج کے سامنے آنا، مکس گیدرنگ، فلاں فلاں فلاں۔ اور اس سے زیادہ مشکل تب ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے اس کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم دلیلیں لے کے آتے ہیں جو جاہلانہ دلیلیں ہوتی ہیں۔ کتنی کلچر سے محبت ہے ہم کو کہ اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کو بدلیں گے، احمقانہ دلیلیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ شادی کی جس شادی کے لیے آپ دعائیں پڑھتے ہیں،
وہ شادی جس کے لیے خطبے میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، آیات و احادیث پڑھی جاتی ہیں تاکہ ان کی زندگی میں خدا کی برکتیں شامل ہوں، اسی شادی کو جب ہم حرام سے، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ گنی چنی. لیکن اگر ہم خیال نہ کریں تو جو حرام غلطی سے ہی صحیح انجام پاتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس حرام کو حلال میں تبدیل کرنے کے لیے کتنے حرام سے گزرنا پڑتا ہے. ان حرام کو چھوڑ کے ہم اپنی شادی کو پاک و پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.